السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس علم کی فضیلت ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل کے جو لوگ تھے وہ علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے بہت ہی طویل سفر کرتے تھے، بہت ہی لمبا سفر کرتے تھے، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنیں۔ اس مقصد سے وہ سفر کرتے تھے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ العزیز میں ایک روایت پڑھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ علم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، تو آپ ضرور سنیے گا۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب ترجمہ کنز ایمان سنیے اور اس کا معنی سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بالکل صاف وضاحت یہ ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو بے شک علم والے ہیں، اور جو علم سے دور ہیں انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرا جائے۔ تو مختصر میں آپ کو یہی بتاؤں کہ اس سے بھی ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر علم ہے تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور اسلام کے تقاضے کیا ہے، اسلام کے بنیادی معلومات کیا ہے۔ ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم کا سیکھنا ضروری ہے، اور اللہ کا خوف بھی اگر ہمیں اپنے سینے میں بسانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں علم سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے علم نہیں سیکھا، علم نہیں جانا، تو ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں کہ کس طرح سے اللہ سے ڈرا جائے۔ تو پتہ چل رہا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہے، اور علم سے مراد کون؟ یعنی کہ علماء حضرات کی مقدس جماعت ہے۔ آئیے ایک جگہ پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب یہ ترجمہ کنز ایمان سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان والوں کو اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ تمہاری ایمان والوں کو، مطلب کیا ہے کہ اگر تم میں سے جو ایمان والا ہے، اللہ رب العزت انہیں جن کو علم دیا گیا ہے، اب ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا، یعنی ان کے مقام کو اعلیٰ فرمائے گا، افضل فرمائے گا۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے مقام کو اور بھی اونچا فرمائے گا۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اب سنیے ترجمہ کنز ایمان۔ کہتے ہیں کہ تم فرماؤ، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی جاننے والے ہیں تو ان کا مقام الگ ہے، جو نہیں جاننے والے ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ اور نصیحت تو وہی مانتے ہیں، یعنی کہ بتایا جاتا ہے، اور نصیحت کون مانتے؟ وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب جن کے پاس عقل ہوگا یقیناً وہ نصیحتوں کو قبول فرمائے گا، قبول کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں علم سیکھنی چاہیے، علم سے ہمیں آراستہ ہونی چاہیے، علم کی حقیقت کو پہچاننی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مدرسہ، اپنے مکتب، اپنے
علماء کرام کی مقدس جماعتوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، تب جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز علم سے آشنائی حاصل کریں گے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے بہت ہی طویل سفر کیا۔ اس ضمن میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ مسجد دمشق ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینۃ المنورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ میں مدینۃ المنورہ شریف سے آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ جملے پہ غور کریں گے جناب، کیا کہا کہ میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنیں گے آپ۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھا آپ نے کہ علم کے راستے میں چلنے والے کو جنت کے راستے کی طرف لے جانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اور آگے بڑھیں تو کہوں کہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے، یعنی علم دین کے حاصل کرنے والوں کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عالم کے لیے اب دیکھیں، جب علم حاصل کرنے کے بعد اور علم کے راستے میں ہے تو ان کی یہ فضیلت ہے۔ اب آگے سنیں کہ ایک عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر ایسی ہی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ عالم کی فضیلت کس طرح بیان کی گئی کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر جیسے فوقیت حاصل ہے۔ دیکھیں ستارے چمکتے ہوتے ہیں، لیکن تمام ستارے ایک ساتھ ہو جائیں تو اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 14ویں رات کے جو تارے ستارے ہوتی ہیں، ان تاروں کے درمیان جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے وہ تمام سے جو ہے زیادہ چمکتا دمکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عابد جو ہوتے عبادت گزار وہ 1000 ہو جائیں، لیکن ان کے درمیان ایک عالم، اور وہ عالم بالکل جو ہے باعمل ہو، تو الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ 1000 عابد ایک طرف اور صرف ایک عالم ایک طرف، تو اس عالم کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ کل کے لوگ جو تھے صرف حدیث شریف کو سننے کے لیے سفر کرتے تھے، اور آج آپ کو حدیث مصطفیٰ مسجد کے مائک کے ذریعے سے، جلسے کے مائک کے ذریعے سے، میلاد شریف کے مائک کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے یوٹیوب پر آ کر آپ کے لیے حدیث مصطفیٰ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے نظریے کو دیکھیں، آپ اپنی فکر کو دیکھیں کہ آپ کتنا وقت نکال کر جو ہے آپ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ جلسے اور میلاد شریف کی محفل میں یا جمعہ کی محفل میں اگر آپ بیٹھ بھی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اکتانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ حال ہونی چاہیے کہ یہ سوچنی چاہیے کہ کل صرف ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے لوگ اتنا لمبا سفر کرتے تھے، اور آج ہمیں حدیث مصطفیٰ سنانے کے لیے عالم ربانی ہمارے قریب آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہمیں حدیث مصطفیٰ سنا رہے ہیں، تو ان کا ویلکم کرنی چاہیے۔ بلکہ آج تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ عالموں کے خلاف اپنی انگلیاں اٹھاتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ دیتی ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اپنے عالموں کی عزت کیجیے، اپنے امام کی عزت کیجیے، اپنے علماء کی عزت کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایپیسوڈ نمبر 5 میں جو ہے بس یہیں تک، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز طلب علم دین، یعنی دین کو طلب کرنے کے راستے میں جو مقام ہے، جو اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آنے والے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔